السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ بڑا اہم سوال ہے، غسل کے فرائض کون سے ہیں جس کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں؟ غسل کے فرائض کے حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتب میں واضح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ غسل کے 3 بنیادی فرائض ہیں، ان میں سے ایک میں بھی کوتاہی ہوگی تو انسان کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو آگے وہ جتنی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ بھی ادا نہیں ہوں گی۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ غسل کے فرائض ضرور سن لے، تاکہ اگر کہیں وہ غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کر سکے۔ 3 فرائض میں سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے اپنے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اس میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے، کلی کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات لوگ تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، آگے کے دانتوں میں گھماتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، یہ کلی نہیں ہے۔ جو کلی فرض ہے وہ منہ کے اندر کے ہر حصے پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ یعنی ہونٹ کے اندرونی حصے سے لے کر حلق کی جڑ تک جتنا بھی منہ کے اندر حصے آ رہے ہیں، جگہیں آ رہی ہیں، ان سب جگہوں پر اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے، یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اس میں زبان کی ساری کروٹیں شامل ہیں، گالوں کے نیچے کی گہرائیاں شامل ہیں، داڑھوں کے پیچھے کی جگہیں شامل ہیں، زبان کے نیچے کی جگہیں شامل ہیں، الغرض منہ کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں اچھی طریقے سے ان میں پانی بہہ جائے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح منہ میں اگر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے جسے نکالا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے پیچھے والی جگہ پر پانی نہیں پہنچے گا تو اسے نکال کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر گوشت کھایا اور بوٹی پھنسی ہوئی ہے، پان کھایا، چھالیاں پھنسی ہوئی ہے، گٹکا کھایا وہ پھنسا ہوا ہے اور وہ نکالا جا سکتا ہے تو اس کو نکال کر پھر غسل کرنا فرض ہوگا۔ اگر وہ رہا اور پیچھے کی جگہ سوکھی رہ گئی تو یہ غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں منہ میں ہوتی ہیں جو ایسی پھنس چکی ہیں کہ اب ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، بالکل صحیح، حرج شدید ہے ان میں۔ جیسے بہت سارے لوگ جو پان کھاتے ہیں چونا پھنسا رہ جاتا ہے، یا اتنی پرانی چھالیاں پھنسی ہوئی ہے کہ نکل ہی نہیں سکتی ہے، وہ معاف ہیں۔ لیکن جو نارملی نکالی جا سکتی ہیں، نارمل جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکال کر اچھی طریقے سے کلی کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ پہلا فرض کی تفصیل ہو گئی۔ دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ جی، چڑھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف نتنوں کو گیلا کرنے سے ناک میں پانی چڑھانے کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ چڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ گریوٹی آپ کے لیے پانی کو نیچے ہی پھینکے گی، پانی اوپر سانس لے کر چڑھائیں گے تب اوپر چڑھے گا۔ صحیح۔ تو اس میں بہت زیادہ زور سے سانس نہیں لینا کہ دماغ میں انسان کے پانی چلا جائے، ہلکا سا پانی کو سونگھنا ہے۔ اور فرض اس میں کیا ہے؟ یہ جو نرم ہڈی ہے یہ مکمل طور پر دھل جائے، ناک کے ہر بال مکمل طور پر دھل جائے، یہ ناک کے دھونے کا فرض ہے۔ نرم ہڈی مکمل طور پر دھل جائے۔ اسی طرح اگر ناک میں کوئی رطوبت ہے اور وہ سوکھ چکی ہے اور یقین ہے کہ اس کے پیچھے پانی نہیں پہنچے گا تو اس کو ہٹا کر مکمل طور پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور ہر بال کو مکمل طور پر دھونا، یہ ناک میں پانی چڑھانے کا دوسرا فرض ہے، اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح پھر تیسرا فرض آتا ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ ظاہر بدن میں بال آ گئے تو بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، داڑھی کے بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، بھووں کے بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، مونچھوں کے بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، یہ کنپٹیاں ہیں ان کو، الغرض پورے جسم میں جو ظاہری بدن ہے اس پر ایسے پانی بہانا ہے کہ ہر بال برابر جگہ پر سے 2 قطرے کم از کم پانی بہہ جائے۔ بعض لوگ یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شاور کے نیچے یا مگا لے کے اوپر ڈالتے ہیں پانی اور باقی جگہوں پر صرف گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ بھائی گیلا ہاتھ پھیرنے سے مسا ہوتا ہے، دھونے کے لیے آپ کو پانی بہانا پڑے گا، انٹینشنلی پانی وہاں لے جا کر چھوڑنا پڑے گا۔ گیلا ہاتھ پھیرنے سے مسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دھونا فرمایا، مسا نہیں فرمایا۔ تو دونوں میں فرق کر کے غسل کریں گے تو پھر غسل کا فرض ادا ہوگا۔ اور غسل میں بعض اوقات اب جب پورے جسم پر پانی بہانا ہے تو بعض لوگ تھوڑے بھاری بدن کے ہوتے ہیں تو انہیں تکلف کے ساتھ کچھ اعضاء پر پانی بہانا پڑے گا، آٹومیٹکلی پانی وہاں خود سے نہیں پہنچے گا، تو ان کو یہ احتیاط کرنی ہے۔ بعض لوگوں نے نیل پالش، خواتین نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے اور نیچے ناخن پر پانی نہیں پہنچا تو یہ وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر بہن نے ایسا زیور پہنا ہوا ہے کہ اس میں اتنی سختی آ گئی ہے کہ زیور کے نیچے، انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو زیور کو ہلانا، اور ہلانے سے بھی پانی نہیں پہنچے گا تو اس انگوٹھی کو اتارنا فرض ہے۔ اگر ایسے ہی کر لیا تو پھر اندر پانی نہیں پہنچے گا اور بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی فرائض ہیں، کم از کم یہ ذہن میں رکھ کے انسان کو غسل کرنا چاہیے تاکہ وہ کم از کم اپنا فرض پورا کر لے۔ باقی سنتیں بھی سیکھنی چاہیے تاکہ سنتوں کے مطابق اچھے طریقے سے وضو کرے، لیکن کم از کم فرض میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ ساری احتیاطیں فرض غسل میں ہی ہیں یا ویسے نارمل بندہ نہا رہا ہے جیسے شاور لے رہا ہے تو اس میں بھی یہ ساری احتیاطیں کرنی ہیں؟ نہیں، یہ صرف اگر غسل جنابت کسی پر فرض ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ احتیاطیں ہیں۔ اگر وہ ڈیلی اس کی شاور لینے کی عادت ہے
اور اس پہ غسل فرض بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر اگر باقی جسم پہ کہیں پہ پانی نہیں بھی لگتا اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس میں بھی سب جگہ پہ پانی چلا جائے تاکہ صفائی اچھے سے ہو جائے, لیکن یہ فرض تب ہے جب غسل جنابت ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.